بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دجال کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا ذکر تمام بڑے مذاہب میں ملتا ہے، مگر اس کا ظہور آثار ہر طبقہ فکر میں قدرے مختلف ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال سے منسوب بے شمار ویڈیوز آپ نے یوٹیوب چینلز پر دیکھ رکھی ہوں گی، مگر یہود کی نگاہ اس کو کس طرح دیکھتی ہے، شاید آپ کو اس کا علم قلیل ہو۔ آج ہم آپ کو فتنہ دجال یہودیوں کے نقطہ نظر سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دنیا کے پاس بعض علوم ایسے بھی ہیں جن کی مدد سے انسانی عقل پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے نگاہ انسانی اس شے کی اصلیت جاننے کی بجائے ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے فریب نظر کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہودی اور غیر مسلم اقوام بالواسطہ طور پر کئی بار مسلمانوں پر یہ آشکار کر چکے ہیں کہ وہ ہر آنے والی نئی ٹیکنالوجی کو مسلمانوں کے خلاف اور دجال کی سپورٹ میں ایجاد کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم دجالی فتنوں کے بارے میں بات کریں گے اور یہودیوں کی تیاریوں سے آپ دوستوں کو آگاہ کریں گے۔ اس سے آگاہی ہر مسلمان کو لازمی ہونی چاہیے کہ دشمن کس طرح کی چالوں سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ پروجیکٹ بلو پین آخر کس ٹیکنالوجی کا نام ہے اور اس کی مدد سے آنے والے وقتوں میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، اس موضوع کو بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو دجال کے حلیے کے متعلق یہودیوں کا نظریہ بتا دیں۔ ناظرین، یہودی اس بات کو تقویت دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ دجال ایک خوبصورت شکل و صورت کا مالک ہوگا، اس کی آواز بے حد سریلی ہوگی، ہر کوئی اس کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جائے گا، وہ ایک جھلک دیکھنے سے ہر دیکھنے والی نگاہ کو متاثر کرے گا۔ اس کے جواز میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر وہ بدصورت اور گھنونی شکل رکھتا ہوگا اور اس کی آواز روبدار اور ڈرا دینے والی ہوگی تو کوئی بھی اس کی بات نہیں سنے گا، نہ اس کی فوج کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوگا۔ اسلامی عقائد اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے۔ کچھ اہل فکر حضرات اس بات کی ترویج بھی کر رہے ہیں کہ شاید قیامت نزدیک ہے۔ اس بات کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہی ہے، مگر قیامت کی نشانیوں سے متعلق کچھ ابواب سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر افراد یہ کہتے ہیں کہ اب جنگ عظیم سوئم کا ہونا وہ دور ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے، مگر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دجال کے لیے ایک سونے کا محل تیار کیا جائے گا، اور اس تیاری کے حوالے سے ابھی تک کسی یہودی ملک کی پلاننگ منظر عام پر نہیں آئی۔ اس محل کے طول و عرض کا اندازہ بھی یہودی عقیدے میں ہی دفن ہے۔ ناظرین، اب آپ کو اسلامی تعلیم سے اس کی مثال دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اصفہان کے علاقے سے 70,000 یہودی بلتستان پہنچ کر دجال کی ہمراہی کے لیے نکلیں گے۔ ہر دور کی ترقی کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے واسطے آسان راستے فراہم کرتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کو اگر انسان قریب سے دیکھ لیں تو شاید اسے جادو تصور کریں، مگر افسوس کہ یہ جدید ٹیکنالوجی بھی یہود کے قبضے میں ہے، جس پر وہ فخر سے اسے اپنے رہبر یعنی دجال کی راہوں میں نچھاور کریں گے۔ اس ٹیکنالوجی سے وہ انسانیت کو مغلوب کرنا چاہے گا اور اس میں کامیاب بھی ہوگا، کیونکہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر دنیا کی رہی صحیح ٹیکنالوجی پر قبضہ کر کے سب کو لاچار اور مجبور کر دے گا۔ پیارے ساتھیوں، موجودہ دور کی سب سے خطرناک ٹیکنالوجی جسے فی الوقت ٹیسٹ بنیادوں پر چیک کیا جا رہا ہے پر بحث کرتے ہیں، تاکہ ہمارے معزز دوست غیر مسلم اقوام کی دجالی قوتوں سے باخبر ہو سکیں۔ اس خطرناک ہتھیار کو ہولوگرافک کا نام دیا گیا ہے۔ ہولوگرافک یونانی زبان کے لفظ ہولوکراما سے نکلا ہے، جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے دور سے آتا ہوا پیغام۔ ہولوگرافکس کا مظاہرہ ایک بند کمرے میں کیا جاتا ہے، جس کو انسانی نگاہوں پر واضح کرنے سے پہلے کمپیوٹرائزڈ ٹیکنالوجی سے اس کی 3D سکیچز کو بنایا جاتا ہے۔ پھر اس ایک تصویر کو 4 پروجیکٹرز میں اس طرح داخل کیا جاتا ہے کہ یہ چاروں تصاویر ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو جائیں۔ اس عمل سے ایسا حقیقی نظارہ سکرین پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سب کچھ آپ کے ارد گرد حقیقی طور پر سر انجام پا رہا ہے، لیکن یہ سب نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ ہولوگرافکس اور بلیو بیم پروجیکٹ کے تانے بانے دجالی فتنے اور اس کے حامی افراد سے جا ملتے ہیں، جو کہ ایلومیناتی اور فری میسن نامی خفیہ تنظیمیں شمار کی جاتی ہیں۔
جن کا مقصد ون ورلڈ آرڈر کا پوری دنیا میں قیام ہے، یعنی ایک مذہب کی حکمرانی۔ ناظرین، بیم پروجیکٹ ہولوگرافکس کی جدید قسم ہے۔ اس سلسلے میں مسلم دشمن ممالک یعنی اسرائیل اور امریکہ سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ ہولوگرافک سیٹلائٹس نہ صرف تیار کی جا چکی ہیں بلکہ انہیں خلا میں بھی بھیجا جا چکا ہے۔ ان سیٹلائٹس کی مدد سے آئے روز فضا میں اڑتے ہوئے گھوڑے، ہوا میں معلق شبیہ اور نہ جانے کیا کیا دکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ شاید ہماری نگاہیں دور بھی رکھنے والے ناظرین کو مئی 2015 کا ایک اہم واقعہ یاد ہو، جب چائنا کے شہر یمشو میں آسمان پر بادلوں سے بنا ایک شہر نمودار ہوا۔ یہ شہر کئی گھنٹوں تک شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا اور پھر اچانک سے یہ بادل غائب ہو گئے۔ لیکن اس واقعے نے پوری سازیت کو جنم دیتے ہوئے دانشوروں کو اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، اور جب تحقیق کی اینک لگا کر اس معاملے کو پرکھا گیا تو انکشاف ہوا کہ یہ سارا ڈرامہ دراصل ایک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ تھا جسے ہولوگرافک اور بلیو بیم پروجیکٹ کے ملاپ سے رچایا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے کہ کس طرح بلیو بیم پروجیکٹ کی مدد سے دنیا کو آنے والے وقتوں میں بے وقوف بنایا جا سکے گا۔ تو ناظرین، دنیا کے کسی بھی علاقے میں جہاں بلیو بیم پروجیکٹ کا مظاہرہ دکھانا مقصود ہو، وہاں ہوا میں سوڈیم کلورائڈ گیس کی کثیر مقدار چھوڑ دی جاتی ہے۔ سائنسی اصولوں کے مطابق یہ گیس زمین کی سطح سے 10 کلومیٹر کی بلندی پر اٹھنے کے بعد ایک طے مرتب کرتی ہے۔ چونکہ سوڈیم کلورائڈ گیس کسی رنگ کی نہیں ہوتی، بے رنگ ہوتی ہے، اس لیے اسے عام نگاہ انسانی سے دیکھنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد ہولوگرافک سیٹلائٹ سے تصاویر کو ایک خاص زاویے سے اس طے پر شعاعوں کی صورت میں پھینکا جاتا ہے جو ایک دوسرے کو چیرتی ہوئی ایک مکمل تصویر کا عکس بنا دیتی ہیں۔ ان تصاویر کی درستگی کا اندازہ چائنا میں بننے والے بادلوں کے شہر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح نگاہ آدم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کمرے میں پرفارم کی جانے والی ہولوگرافکس میں سکرین کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اگرچہ اسکائی گرافس میں سکرین کا کردار سوڈیم کلورائڈ کی تہ ادا کرتی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو آج کل تجرباتی بنیادوں پر جانچا رہا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں شکلوں کا فضا میں نمودار ہونا جاری ہے۔ پیارے دوستو، اس سائنس کی ترقی کے نقصانات میں ہولوگرافکس کا شمار پہلے نمبر پر ہوتا ہے۔ امریکی ناخداؤں اور شرپسند عناصر میں اس کاروان میں مزید بہتری کے لیے ایک اور نئے باب کو جنم دینے کے لیے اور اس کی ترویج و تحقیق پر ڈالرز کی برسات کرنا شروع کر دی ہے، جسے مستقبل میں دی ہولو پیٹ کے نام سے منشور کیا جا رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں خلا سے ہی ایسے مناظر پیدا کیے جائیں گے جن کی بدولت زمین کی سطح پر آباد انسانی شہروں کی حیت اور خدوخال مکمل طور پر بدلے جا سکیں گے، یعنی کسی بھی صاف، شفاف اور ٹھنڈے پانی کی جھیل کو گدلے پانی اور ابلتے گرم پانی سے بدل دیا جائے گا۔ در حقیقت یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہوگا، لیکن اس کا مظاہرہ اس قدر خوبصورتی سے کیا جائے گا کہ دیکھنے والا اسے حقیقی سمجھ بیٹھے گا۔ اس سارے کھیل تماشے کا مقصد مسلمانوں، ہندوؤں اور عیسائیوں کو ان کے مذاہب سے بھٹکانا ہے۔ دجالی قوت اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے میں مصروف ہیں۔ 1996 میں کینیڈا کے ایک مشہور صحافی نے ان تینوں ممالک یعنی امریکہ، اسرائیل اور روس کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک پروجیکٹ کے تحت عالمی حکومت قائم کی جائے گی اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا۔ بعد ازاں اس صحافی کو ایک سازش سے قتل بھی کروا دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہودی اپنے عقیدے کو دنیا پر آشکار کرنے کی جدوجہد میں بھی آگے آ گئے، اس لیے وہ دن رات اسی نظریے کو ہوا دینے کی خاطر مختلف چارہ جوئیاں کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں اٹلی میں ایک بہت بڑے تخت کی تیاری جاری ہے۔ ایک دیو ہیکل دروازہ بھی دجال کی آمد کی تیاریوں میں بنا لیا گیا ہے۔ اسی تخت پر ایک کرسی بھی سجائی گئی ہے جو اس کے حامیوں کے عقیدے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دجالی اور یہودی فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔